السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم اسکرپیو سے شگر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ بلاگ کا ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ہم یہاں اسکرپیو سے شگر کی طرف جائیں گے تو مکمل راستے میں کیا کیا ایسی چیزیں آتی ہیں، بہت خوبصورت راستہ ہے یہ سارا، ہم آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ انگریزی میں بگاڑ کے اس کا نام تو فی اصل میں الحال اس یہاں کا ہم اوریجنل جیل نام گارڈ جو ہے اسکرپیو سے نکلے مقامی زبان میں ہے جربا اس چھو۔ کے بعد جربا نیکسٹ جو مینس ڈیسٹینیشن ہمارا آنے والا ہے یہ بلائنڈ حسن آباد ہے۔ ابھی آگے آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ تو حسن آباد سے ہوتے اندھے ہوئے جھیل پہ ہم جا رہے ہیں، ہم تھورگو اگر اس کو اردو میں تھورگو سے ٹرانسلیٹ پھر کریں تو اندھے جھیل پہ، تھورگو برج جائے انگریزی گا، میں کریں تو بلائنڈ لیک، برج کراس کریں تو گے بہرحال تو ہم کولڈ جربسوں کی ڈیزرٹ طرف آئے جا گا، رہے ہیں اس وقت۔ جہاں پہ تو جی آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کچھ کہنا سالانہ چاہتے ہیں؟ جیپ جی ریس فرسٹ جو ٹائم ہوتا جا رہا ہے ہوں جربسوں پہ فشنگ پچھلے کرنے، 2 تو سال سے لیٹس ہو سی رہا تھا، پھر یہاں پہ 2020 میں اچھے کووڈ موسم 19 کی صحیح وجہ ہے۔ سے اس نہیں دن ہو ہم لوگ پایا، اوپر جا رہے تھے اس دفعہ 17، اللہ تو خیر کرے۔ اوپر بہت تو زیادہ ونڈ اگر چلی تھی، پینڈیمک آج کی موسم سچویشن بہت تھوڑی پیارا بہتر ہے، ہوتی تو ہے تو لیٹس سی دیکھو ادھر سے انشاءاللہ آگے ہو جائے گا۔ کیا ہوتا ہے۔ تو جب جیسے اگر جی ہوتا ہے تو اس دفعہ جیسے جیپ ریاض سفاری تو سکری آپ نے لوگوں کہا، کو میں بھی آپ ضرور لوگوں کو باہر کروائیں کا گے۔ ویدر دکھاؤں گا، آپ لوگ خود تو رش بہرحال کریں گے۔ اتنا اس صاف وقت ہم پہاڑ، رواں اتنے دواں ہیں صاف یہاں سے۔ نظارے برف کے اوپر کیسے نظر آتے ہیں، آپ نے کیسے دیکھ لیے یہ سارے، تو آپ لوگوں بہت کو خوبصورت بادل کا ایک کوئی خوبصورت جگہ، قطرہ بھی بلدی میں خوبصورت کہتے چیز، ہیں خوبصورت جگہ وغیرہ مٹک جو بھی چک آتی ہے تھوم راستے مت، میں انشاءاللہ آپ تو لوگوں کو ضرور بالکل بادل کا ایک ٹکڑا بھی بہت نظر ہی نہیں آ رہا خوبصورت کہیں نظارے بھی، ہیں راستے میں، بڑے بڑے ٹک بھی پہاڑ، نظر نہیں آ رہا۔ آئس اب کیپس ٹک سے پہاڑوں کے ٹرانسلیٹ کریں تو ٹاپ اب پر، ٹک تو ٹک ہی ہے، اور پہاڑ جو ہیں تو ایک ٹک بھی نظر یہاں نہیں آ رہا۔ ڈرائی تو دیکھتے ماؤنٹینس ہیں، ہیں اس سارے۔ وقت ہم حسن آباد انٹر باقی کر چکے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ابھی میں آپ ویو لوگوں پوائنٹ کو باہر ملتا کا ہے ویو انشاءاللہ دکھاتا آپ ہوں، لوگوں کو تو ضرور راستے میں دکھائیں بھی گے۔ انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جربچوں پہ پہنچ کر انشاءاللہ ہم فشنگ کریں گے۔ ناظرین دے سکتے ہیں یہ سڑک کا ویو ہے، یہ بائک والا غلط سائڈ پہ آیا جس کی وجہ سے ہمیں بریک لگانی پڑی، تو پہاڑ کے اوپر برف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موسم کا کیا کہنا ہے، یہ ابھی ہمارے ریاض سگری پکچرائز کریں گے، ساؤنڈ میرا ہی ہوگا۔ تو اتنا صاف نظارہ ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہمیں برف کے پہاڑ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے بالکل سامنے ہو ہمارے۔ بہت ہی صاف موسم ہے، کہیں بھی بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا۔ تو چلیں تھوڑا سا ویژن کھلتا ہے۔ اس وقت ہم حسن آباد مین سٹی میں انٹر کر چکے ہیں، سٹی کہہ رہا ہوں، مین ولیج میں انٹر کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ویژن اتنا نہیں ہے کیونکہ دونوں سائڈ پہ گھنے درخت ہیں، اور سڑک کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گھوڑے کی طرح ہماری بھی نال لگ گئی ہے۔ بلوسم سیزن بھی چلا ہوا ہے نا آج کل حسن آباد میں بلوسم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیری بلوسم، ایپریکاٹ، وہ تو گزر گئے ہیں۔ اس وقت چیری اور ایپل بلوسم آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت چل رہا ہے، ایپریکاٹ کے تو بہت پہلے گزر چکا۔ تو چلیں یہ ہمارا سفر ہے، حسن آباد سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت۔ کچھ خاص ویو نہیں ہے، بہرحال سڑک بہت پیاری لگ رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے بے شک، مگر جو باہر کا موسم ہے اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ درختوں کے سر سبز پتے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دونوں سائڈ سے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سفیدے کے بڑے بڑے درخت جو اس سڑک پہ کے کنارے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ ماتم سرا جو ہے امام بارگاہ حسن آباد پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہمارا سفر آگے کا تقریباً آدھا گھنٹے کا سفر ہے آئی تھنک سو۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا آگے جا کے دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ یہاں سے ویژن اتنا اوپن نہیں ہے، تو آگے جا کے آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں۔ بلتستان سے ویو کھل گیا ہے، حسن آباد اینڈ ہوا ہے، یہاں پہ جو علاقہ ہے حسن آباد ولیج اینڈ ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پہاڑ صاف شفاف نظر آ رہے ہیں، تو ادھر کا ویو ذرا لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں سے ہم تقریباً مزید ہمیں شکر پہنچتے پہنچتے 20 منٹ لگیں گے، اس سے آگے تقریباً ابھی بھی اگر ہم آرام سے جائیں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں ٹائم ہمارے پاس ہے تو کیوں نہ ہم آرام سے جائیں، اس سے
ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور گاڑی کی حفاظت کے لیے بہتر ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آرام سے ہی جایا جائے. تو ہمیں 40 منٹ سے 45 منٹ تک لگ سکتا ہے. تو ہم نے یہ اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ یہ اتنے خوبصورت نظارے ہیں تو کیوں نہ ان کو دیکھتے جائیں. اور ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ان کا ویو کروایا جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گاؤں طور آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اوپر گاؤں طور ہے, اس کی سڑک دور سے نظر آتی ہے دوسرے سائڈ سے, یہاں سے اتنی نظر نہیں آتی. یہ تو اس کے اوپر وہ راک بھی ہے نا, کیا نام ہے, منصور راک. اچھا, وہ اسی کے اوپر ہے. اسی کے اوپر. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اس نالے میں حسن آباد کے. ٹھیک. تو یہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے. تو چلیں ہم جیسے ہی باب شگر کی طرف پہنچتے ہیں, برج کی طرف, وہاں سے ہم دوبارہ آپ لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں. جی تو ناظرین, اس وقت ہم کولڈ ڈیزرٹ سرفرنگا شگر کی طرف جا رہے ہیں. یہ کولڈ ڈیزرٹ جو ہے یہ اس وجہ سے پاپولر ہے. سرفرنگا جیپ سفاری جو سالانہ انولی گرمیوں کے سیزن میں ہوتا ہے, گورنمنٹ کے سطح پر ہوتا ہے, گلگت بلتستان گورنمنٹ کے سطح پر, تو اس کی وجہ سے یہ پاپولر ہے. یہ بہت ہی بڑا ریگستان ہے, ریتیلا علاقہ ہے. یہاں سے جو شروع ہوتا ہے نرگوڑوں سے, وہ جا کر آگے شگر کے بالکل یہاں سے اسکردو سے جتنا بھی احاطہ شگر کا ملتا ہے اس سب کے گرد گھومتا ہے. تو یہاں سے جا کے بیچ میں دریا ہے شگر کا, باقی جا کے کیوتھاں سے یہ ملتا ہے کواردو کی طرف. تو اس وقت ہم نے یہ پل کراس کیا ہے. تو اس وقت ہم کولڈ ڈیزرٹ کی طرف رواں ہیں. پل ہم نے کراس کیا ہے, ہم موڑے ہیں. یہ آ گیا جی کولڈ ڈیزرٹ. جیسے ہی ہم پلین پہ پہنچیں گے تو بہت خوبصورت نظارہ ہے جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم دکھا کے رہیں گے. ایک چیز میں مزید آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ بورڈ پہ کلومیٹر اور یہ سارے پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ, یہاں پہ ہے جی ویلکم ٹو شگر. اس کے بعد امبرک موسک جو ہے, مسجد امبرک, یہ 16 کلومیٹر ہے. آگے شگر فورٹ 17 کلومیٹر ہے. شگر سیٹلمنٹ 17 کلومیٹر, یس آف کورس. استانہ سعید میر یحییٰ 17 کلومیٹر. کھلڈرون لکھا ہے یہاں پہ, کھلنگ ڈرون, یہ کھلڈرون ہوگا شاید موسک. یہ 17 کلومیٹر. گلاپور خانقاہ جو ہے 41 کلومیٹر. یہاں پہ تمام عبادت گاہوں کے وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں سے ڈسٹینس جو ہے. تو جی ناظرین, اس وقت ہم باب شگر کی طرف رواں ہیں. باب شگر آنے والا ہے. باب شگر پہ ہم اتر کے پکس بنائیں گے تاکہ تھمبنیل بنایا جا سکے, اور اس کے علاوہ پکچرز بھی اسٹیٹس پہ لگایا جا سکے. آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ, جھنڈے گاڑ کے رکھ دیں گے. آج ہم مچھلیاں پکڑ کے ہی آئیں گے. تو باقی دیکھتے ہیں, قسمت آزماتے ہیں, قسمت سے ہی سب کچھ ہے. تو آج ہم, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ٹیکنیکلٹیز جتنے بھی ہیں ان کو ہم اپنی طرف سے تو احتیاط کرتے ہیں, ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں, ان کا مکمل ان کا خیال رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ٹیکنیکلٹیز پوری ہوں تو آپ کا کام ہو جائے, آپ مچھلیاں پکڑ لیں. اس کے لیے بھی قسمت کی ضرورت ہوتی ہے, جو آج ہم آزمانے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہے یا نہیں. تو یہ سامنے آ رہا ہے جی باب شگر. یہاں ہم کچھ دیر اسٹے کریں گے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ایریا ہے. بیچ میں ٹریکٹر آیا ہے جو ہمارا ویو خراب کر رہا ہے. تو ہم تھوڑا آگے جا کے رک جائیں گے وہاں پہ, اور آپ لوگوں کو باب شگر سے کچھ تصویریں بنا کے دکھائیں گے. اس کے بعد ہم چلیں گے انشاءاللہ. یہ پلان جو ہے یہ یہاں پہ نیا انوینشن بھی ہو گیا ہے. دیکھو یہ انہوں نے یہ موٹر بائک رکھے ہوئے ہیں. ہاں, یہ بائک ریگستان میں آپ چلا سکتے ہیں. یہاں پہ میرے خیال سے فیس وغیرہ ہے. بلتستان ایڈونچرز, کیپ دا انوائرمنٹ کلین. کوارڈ بائکس ہیں, ڈرٹ بائکس ہیں, جیپ سفاری ہے, پارا موٹرز ہے. فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. اسٹاپ ہیئر فار ڈیزرٹ سفاری. تو چلیں ادھر تصویریں کچھ ہم لوگ کلک کرتے ہیں. تصویر کے کلک کرتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں. تو یہاں سے ہم تصویریں کلک کرتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا نظارہ ہے.
شاید اس طرف کیمرہ دھوپ کی طرف ویڈیو نہ پکچرائز کر سکے، دوسری طرف ہم ضرور کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کولڈ ڈیزرٹ اس وقت ہمارے کیمرے کے بالکل احاطے میں ہے، تو چلیں ساتھ رہتے ہیں۔ تو دیکھیں جناب، اس وقت ہم نے باب شگر پہ کچھ پکس کلک کی ہیں، اس کے بعد اس وقت ہم دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو دوبارہ ہم اپنے منزل مقصود کی طرف رواں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ مزید ہمیں ہو سکتا ہے اس حساب سے جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں، تو ہم باب شگر سے انٹر ہو رہے ہیں ٹورڈز شگر۔ تو یہاں پہ ہماری سپیڈ جا سکتی ہے 100 اور 110 تک۔ باقی جگہوں پہ تو سپیڈ آپ ایسے اتنی نہیں کر سکتے کیونکہ سڑک اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک تو سڑک سٹریٹ ہے، سامنے سے آنے والی گاڑی یا موٹر سائیکل جو بھی آ رہا ہے وہ آپ کو ایزیلی نظر آتا ہے۔ دوسرا سڑک تھوڑی باقیوں سے بہتر ہے، تو سپیڈ اس وقت ہماری ٹچ کر گئی ہے 80، اب 85 90 پر ہے۔ تو اس طرح سے ہم 100 تک وہاں تک پہنچتے 100 تک ہماری سپیڈ جائے گی۔ لیں جی ہم 100 پر پہنچ گئے، بس ادھر سے مزید ہم سپیڈ نہیں بڑھائیں گے، سپیڈ سلو ڈاؤن کرتے جائیں گے، کیونکہ مزید سپیڈ بڑھانا جو ہے بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ سامنے پہاڑ ہے اور موڑ، اس موڑ کی وجہ سے ہمیں اپنا سپیڈ ریڈیوس کرنا ہوگا۔ جی یہاں پہ وزٹرس آئے ہوئے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے ان کے انداز سے کہ وہ گھومنے آئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، تو ادھر کبھی ریاض ذرا دکھاؤ یار کیسا لگتا ہے کہ اوپر سے دکھاتے ہیں، اوپر سے شاید وہ تو صحیح آتا ہے جی وہاں نظر آئے۔ تو اس وقت ہم بالکل سلولی نہیں، سٹیپ چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں، سلو چڑھائی پر نہیں ہے، سٹیپ چڑھائی پر ہے۔ تو یہاں ہمیں بالکل آرام سے جانا ہے ٹاپ کی طرف۔ ہم یہاں سے ٹاپ کی طرف جائیں گے تو یہ پہاڑی کے اوپر سے کراس کر کے جائیں گے، دوسری طرف اتریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ شگر کی طرف ہوں گے۔ تو یہ باؤنڈری ہے تو شگر کی، جہاں سے ہم لوگ پل کراس کیا ہے، ویسے تو جہاں سے ہم نے پل کراس کیا ہے وہ ہے، البتہ باب شگر جو ہے اس میدان میں لگایا گیا ہے، تو اگر اسی کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو یہ سارا شگر کا علاقہ ہے۔ ناظرین، تو بول کر اب تو میرا منہ بھی تھک گیا ہے۔ یہ فل ویو ہے جی گولڈ ڈیزرٹ کی، دیکھیں دریا سے کہ آپ لوگ سمجھیں اگست میں ہوتے ہیں نا یہاں پہ، پچھلے سال تو نہیں ہوئی تھی کورونا کی وجہ سے، اور اس دفعہ ہوپ ہے کہ وہ ہو جائے۔ تو جس ٹریکٹر کو ہم نے آگے بھیجا تھا ابھی پھر ہمارے آگے ہی لگا ہوا ہے، اس کو ہم یہاں سے پیچھے بھیجیں گے تاکہ یہ پیچھے آرام سے آتا رہے۔ تو اس وقت ہم ایک جو پہاڑی ہے چھوٹی، اس کے پیک پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس کو کراس کرنے کے بعد ہم دوسرے کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس کی اونچائی کا تو اندازہ آپ لوگوں کو دوسری سائڈ سے ہو گیا ہوگا۔ یہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے ہمارے ادھر تو، ہاں یہ تو سارا پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ مگر اس میں جو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، آپ چلا سے آگے، کوہستان سے آگے آپ چاہیں، کوہستان کراس کرنے کے بعد باقی اسلام آباد پنڈی تک جتنے بھی پہاڑ آتے ہیں، ریتیلے ہیں، پتھر والے ہیں، پتھریلے ہیں، جیسے بھی ہیں، اونچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان سب میں گرینری پائی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں پہاڑوں کی خاصیت یہ ہے، یہاں آپ دیکھیں تو لو جی سکا ہی سکا ہے، سارا خشک ہے۔ ہمارے جو بالکل ڈرائی ماؤنٹینس ہیں ہمارے یہاں۔ یونیورسٹی فیلو جو ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے تمہارے جو گنجے پہاڑ ہیں، ہاں گنجے پہاڑ ہیں یہاں پہ سارے، مگر ہمارے جو گنجے پہاڑوں کے اوپر جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں انہوں نے آئس کیپ تو پہنے ہوئے ہیں، جی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ آئس کیپ، پورا ان سب کے اوپر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ ان کے پہاڑوں پر نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہمارے پہاڑوں پر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
अल्लाह की तरफ से बनाई गई ये कायनात जो है, इसके बारे में हम क्या ही ये बात ट्रैक है करें। ना, हमारी क्या, हाँ ये सरफराना जीप रैली जो होती है। जीप रैली का भी ट्रैक है। उसके अलावा ये नॉर्मल डेज में सरफराना के लिए ट्रैक्टर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह सरफराना विलेज जाती है यहाँ से मैं आधे रास्ते तक गया हूँ, उससे आगे मैं नहीं गया। तो ये जीप रैली वो पहाड़ी के बैक साइड से घूम के यहाँ तक आती है, यहाँ से फिर हमारे फ्रंट साइड पे आगे सड़क आती है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस सड़क से मज़ीद फिर आगे जाती है ये सड़क, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और लकीरें निकली हुई हैं, टायर के निशान जो हैं। यहाँ से जाके फिर आगे इस पहाड़ी के इर्द गिर्द घूम के फिर वहीं जहाँ से पुल और बाइक्स वगैरह जहाँ पे खड़ी थी बाबे शिगर के पास निकलती हैं फिर गाड़ियाँ दोबारा। तो कितने ये टोटल ट्रैक कितनी है ये जीप रैली की है? ट्रैक का तो एग्जैक्ट मैंने इस पे नहीं पढ़ा कहीं पे, राउंड अबाउट 15 किलोमीटर तो हो सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि 2 से 3 पहाड़ी टीले जो हैं वो इसके गिर्द से घूमती है। तो एग्जैक्ट बहरहाल इस पे किसी दिन वीडियो करेंगे तो उसमें मैं इसी ट्रैक के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग, उस पर करेंगे। अगर जीप रैली होती है तो ज़्यादा बेहतर है, मैं उसी वक्त गाड़ी भी ला के उसी ट्रैक को कंप्लीट आप लोगों को दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल हमारा प्रोग्राम कुछ और है, हम शिगर की तरफ जा रहे हैं। स्कर्दू से शिगर का सफ़र जो है 32 किलोमीटर का है, जिसमें से हम 25 बल्कि हम 25 नहीं 25 हम तकरीबन 28 किलोमीटर स्कर्दू से शिगर की तरफ चलेंगे। फिर शिगर जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम वहाँ से जरबसो की तरफ मुड़ेंगे। तो जरबसो की तरफ हमारा चंद किलोमीटर का है, एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने किलोमीटर है हमारा। एनी हाउ देयर आर फ्यू किलोमीटर्स आई थिंक, मगर रोड जो है वो अभी तैयार नहीं है, कच्ची सड़क है तो सॉरी उसकी फिलिंग हो रही है। तो सोलिंग वाली सड़क तो आप जानते ही हैं खुरदरी सड़क होती है, इस वजह से हमें थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा। और लेने आओ अभी हम पहुंचे हैं दूसरी पहाड़ी के टॉप पर। पहले तो हमने पिछली वाली क्रॉस की थी, अब इसको क्रॉस करेंगे, इसके बाद हम इंशाअल्लाह मुदार अगली तरफ हम उतराई शुरू हो जाएगी, हम उतरना शुरू हो जाएंगे शिगर की तरफ। तो ये टॉप है ना हाइट, जो गाड़ियाँ हाईएस्ट यही है, इससे ऊंची जगह नहीं है और नहीं है शिगर की तरफ आप स्कर्दू से जाते हुए। बहरहाल पहले तो हमें ये पहाड़ी क्रॉस करके, अभी भी हम जा रहे हैं पहाड़ी क्रॉस करके शिगर की तरफ जा रहे हैं। अगर जैसे ही ये जरबसो वाली सड़क बन जाएगी, सरफराना रोड जो है जो स्कर्दू को PTDC मोटल से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी यहाँ पे जरबसो की तरफ, सरफराना से होते हुए शिगर को कनेक्ट करेगी, तो तकरीबन 15 मिनट का वो सफ़र होगा टोटल अगर सड़क पक्की हो जाती है तो। और सड़क यहाँ 32 किलोमीटर का अगर यादगार स्कर्दू से शिगर यादगार तक देखा जाए, हसन शिगरी चौक शहीद चौक तक देखा जाए तो वो 22 किलोमीटर रह जाएगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये सड़क बिल्कुल छोटी हो जाएगी और इस तरह की चढ़ाई हमें नहीं चढ़ना पड़ेगी, हमें इस पहाड़ के ऊपर नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर जंगली हयात जैसे चिकोर वगैरह हम पहले देखते थे, शुरू मुझे याद है बचपन में यहाँ चिकोर सर्दियों में जब बर्फबारी पड़ रही होती है ना उस टाइम यहाँ पे नजर आते हैं। नहीं गर्मियों में भी पिछले जब मैं छोटा हुआ करता था बचपन में, 10-12 साल पहले गर्मियों में मैंने कई दफ़ा यहाँ पे देखा है चिकोर वगैरह हुआ करते थे, सड़कों के आसपास होते थे। अभी बहुत तेज होते हैं, जहाँ पे इंसानों का पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल बात आपकी सही है, मगर फिर दूसरे भी तरीके हैं शिकार के लिए, गन का इस्तेमाल किया जाता है, छरदार राइफल वगैरह, उनकी वजह से ये अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वैसे तो उनकी तादाद थी ओवरऑल कम हो गई है। तो बहरहाल अगर जब सड़क नीचे बनेगी, ये सड़क इतनी यूज़ नहीं होगी नॉर्मल ट्रैफिक के लिए, तो फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ पे दोबारा जो वाइल्ड लाइफ है वो दोबारा अमल में आएगी। वाइल्ड लाइफ में हम लोग को जो वही चीज़ें खूबसूरत या जो मशहूर बड़ी चीज़ें उनको हम काउंट करते हैं, उसमें ये नहीं है। वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद जान सकते हैं कि जो भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग जो भी वाइल्ड है, वो वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे दोबारा इंशाल्लाह आएगी। बाकी वाइल्ड लाइफ की वजह से ही यहाँ ये एरिया सरसब्ज हुआ करता था। यहाँ पे बुरसे कहते हैं, ये आप लोग को छोटे छोटे जो झाड़ी नुमा नज़र आ रहे हैं, घास फूस नुमा, ये बुरसे हैं। बुरसे को उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, सॉरी आई डोंट नो। हमारा एक टीचर था, उसने बताया था लेकिन भूल गया मुझसे। अपनी तरफ से हम इस वक्त शिगर की तरफ नीचे उतर रहे हैं यहाँ पीक से। ये शिखर, तो हमें यहाँ से शिगर पहुँचने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। शिगर सेंटर तक हमारा सफ़र शिगर सेंटर तक नहीं है, हम उससे थोड़ा पहले लमसा से वापस मुड़ेंगे। तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं व्यू शिगर का, सामने आपको शिगर का व्यू नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, इंतहाई दिलकश नज़ारे, दिलफरेब हैं चारों तरफ। और इस साइड पे आप व्यू देखें तो कितना खूबसूरत है। ये ब्लाइंड लेक आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। ये कितना खूबसूरत झील है। यहाँ से तो खैर बहुत छोटा नज़र आ रहा है, पास जाएंगे तो बहुत ही बड़ा झील है ये। तकरीबन इसकी लंबाई 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकती है। गर्मियों में 1 किलोमीटर तक हो जाती होगी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, ये मेरा रफ आइडिया है अपना। तो सामने आपको शिगर नज़र आ रहा है, शिगर सेंटर यही है। इसमें सबसे पहले लमसा कोथंग, उसके बाद ब्लाकचन, उसके बाद ग्यापी, उसके बाद नीचे की तरफ मरापी है और यूनियन कौंसिल मरापी में आते हैं ये सारे। उसके बाद हम शिगर सेंटर पहुंचेंगे, वहां से यूनियन कौंसिल मरकुंज स्टार्ट होगा। खैर उस साइड पे हम नहीं जाएंगे, हम टावर्स तक हमारा सफ़र है। हमने आपको शिगर स्कर्दू से शिगर तक दिखाना था, तो हम आप लोगों यही रास्ता है यहाँ से शिगर तक पहुँचाएंगे। तो शिगर से हमारा व्लॉग एंड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से हम अपना सफ़र एंड करेंगे, व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।